بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطی کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہشتم معاشرت علوم کا لیکچر نمبر 14 یہ اگست و ستمبر کا سیشن ہے۔ اگر کوئی سوال ہو لیکچر سے متعلق تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب لنک ہے، پرسنل یوٹیوب لنک، اس میں آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 کا ٹاپک قیام پاکستان۔ 18 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند 1947 منظور کیا، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا، جب برصغیر کو برطانیہ کی نوآبادی قرار دینا تھا 1858 میں، اس وقت بھی وہاں کی پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کیا اور اپنے آئین میں شامل کیا برصغیر کے علاقے کو۔ اب جب اس کو آزاد کرنے کی بات آئی تو بھی یہ ضروری تھا کہ وہاں کی پارلیمنٹ یعنی کہ قانون ساز ادارہ یہی فیصلہ کرے۔ تو 18 جولائی 1947 کو یہ قانون آزادی ہند یا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس کے مطابق برصغیر میں 2 آزاد خود مختار ریاستیں مملکتیں وجود میں آئیں۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ 13 اگست 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی پہنچے۔ اس کی پس منظر نہیں بلکہ 18 جولائی کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اور 14 اگست کو 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک جلوس کی شکل میں دستور ساز اسمبلی یعنی کہ کراچی میں، کیونکہ ہمارا دارالحکومت پہلے کراچی تھا، وہاں پہنچے۔ وائسرائے نے باقاعدہ وزیر اعظم کو نئی مملکت کے اختیارات ان رائٹنگ لکھ کر منتقل کیے، اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم۔ اس طرح ایک الگ ریاست ہمیں ملی۔ اب بانی پاکستان کی حیثیت سے قائد اعظم کا جو کردار تھا پاکستان کو بنانے والے کی حیثیت سے، تو قائد اعظم کی جو لائف ہے اس کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی یقینی طور پہ مختلف سبجیکٹس میں پڑھ چکے ہوں گے۔ ان کی پیدائش 1876 کی کراچی میں ہے، ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی، اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے قانون کی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئے، پھر واپس آئے بمبئی میں، انہوں نے وکالت شروع کی۔ کچھ عرصے بعد اپنی ذہانت کی وجہ سے ایک بہت اچھے اور بڑے مشہور وکیل بن گئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی جو پولیٹیکل لائف ہے اس کا آغاز 1906 میں کیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1906 میں مسلم لیگ بھی تھی، مگر انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ شروع میں نیشنلسٹ اس معنی میں تھے کہ وہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، وہ مسلمان یا ہندوؤں کے درمیان تفرق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کے تمام لوگ جو ہیں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا، اور ان کی پالیسیز سے کانگریس کی پالیسیز کو وہ فالو کرتے تھے۔ اور اس وقت جو وہ کانگریس کے صدر جو تھے دادا بھائی نوروجی، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ 1909 میں آپ بمبئی سے مرکزی قانون ساز قانون بنانے والی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 10 برس تک وہ آپ جو ہے اس عہدے پر رہے۔ پھر 1913 میں آپ مسلم لیگ کو بنے ہوئے بھی کافی کچھ سال ہو گئے تھے، تو مسلم لیگ کے رکن بھی بن گئے۔ اس وقت یہ دور تھا کہ بیک وقت 2 پارٹیز میں شمولیت اختیار کی جا سکتی تھی، تو مسلم لیگ کے بھی رکن رہے اور کانگریس کے بھی، اور انہوں نے بہت کوشش کی مسلم لیگ اور کانگریس کو آپس میں قریب لانے کی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے لیکچرز میں دیکھا، میثاق لکھنؤ بھی انہی کی کوشش تھی تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اچھا، پھر 4 سال بعد آپ پھر مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی سال تحریک عدم تعاون کے موقع پر یا سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی تھی کانگریس نے، تو اس کی وجہ سے کانگریس آپ نے چھوڑ دی۔ 1923 اور 1931 کے دوران آپ 3 مرتبہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔
1929 میں نہرو رپورٹ جو کہ بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اس کے جواب نے آپ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کی جو کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اور پہلی گول میز کانفرنس میں بھی آپ نے شرکت کی. اور پھر انہوں نے برطانیہ میں قیام کا بھی فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مسلم لیگ تقسیم بھی ہو گئی تھی، کچھ اختلافات بھی آ گئے تھے لیڈران کے درمیان. تو وجہ کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ ملک سے دور رہیں گے تو ان کو یہاں کے جو لیڈرز ہیں، یہاں کے جو پارٹی کے افراد ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ اصل لیڈر کس طرح ہونا چاہیے. اگر ان کو ان کی کمی محسوس ہوئی تو وہ خود ان کو بلائیں گے. آپ نے برصغیر خاص کر مسلمانوں کے حالات سے وہ اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے، اگرچہ برطانیہ میں تھے مگر باخبر رکھا. 1934 میں بمبئی کے مسلمانوں نے، اگرچہ آپ برطانیہ میں تھے، آپ کی غیر حاضری میں آپ کو مرکزی اسمبلی کے لیے منتخب کر لیا. 1935 میں آپ برصغیر میں واپس آئے اور ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ اور مسلمانوں کو منظم اور متحد کرنے کی کوششیں شروع کر دی. مسلم لیگ اس وقت کافی کمزور ہو چکی تھی آپس کے اختلافات کی وجہ سے یا دیگر وجوہات سے. آپ نے مسلم لیگ کو دوبارہ مؤثر کرنے کے لیے تمام مسلمان رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان کی حمایت جو حاصل کی. اور 1937 کے جب انتخابات ہوئے تو پہلی دفعہ مسلم لیگ نے اس میں صوبائی انتخابات میں حصہ لیا. اگرچہ 1937 کے انتخابات میں ناکامی ہوئی کیونکہ 1935 میں تو آپ کی واپسی ہوئی تھی، تو 2 سال میں ایک پارٹی کو منظم کرنا اور عوامی سطح تک پہنچانا ممکن نہیں تھا. تو آپ نے پھر چونکہ ان کو شکست ہوئی مسلم لیگ کو 1937 کے انتخابات میں، آپ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہاں پہ غلط لکھا ہے وزیر اعظم، پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ اور پنجاب کی جو یونینسٹ پارٹی تھے اس کے سربراہ جن کا نام سکندر حیات ٹیوانہ تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اسے مسلم لیگ کا ممبر بنا لیا، سکندر حیات کو. چنانچہ 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پنجاب، بنگال اور آسام کے مسلم وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. لکھنؤ میں جو اجلاس ہوا، مسلمانوں کی حقوق کی جرأتمندانہ ترجمانی کے پیش نظر آپ حقیقی معنوں میں قوم کے رہبر اور قائد اعظم کی حیثیت اختیار کر گئے. آپ نے جو کانگریسی وزارتوں نے جو 1937 میں قائم ہوئی تھیں اس میں جو مسلمانوں کے مظالم ہوئے تھے ان کی مسلم دشمنی کو بے نقاب کیا. اس میں آپ کا بہت زیادہ کردار ہے اور مسلمانوں میں انہوں نے کافی شعور پیدا کیا. پھر سندھ مسلم لیگ جو تھی اس نے 1938 میں آپ کی موجودگی میں ہی مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے قرارداد منظور کی. اور 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے جو اجلاس میں آپ نے اپنی تقریر جو کی، اس میں مسلم قومیت کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ جو تقسیم کے بغیر ہے کوئی حل نہیں ہے، یعنی کہ برصغیر میں مسلمان ریاست کا قائم ہونا ضروری ہے. برصغیر کے جو مسلمان تھے سیاسی اور اقتصادی طور پر پسماندہ اور بہت ساری جماعتوں میں تقسیم ہوئے تھے. اس کے علاوہ برطانوی حکومت اور ہندو لیڈر مطالبہ پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. قائد اعظم نے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے بہت محنت کی. مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، خواتین اور تمام مسلمان گروپوں کو آزادی کی طرف رضامند کیا. پہلے وہ آزاد ملک کے لیے قائل نہیں تھے، یہ قائد اعظم کی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے وہ رضامند ہوئے. آپ نے برصغیر کے تمام علاقوں کے دورے کیے، جلسے کیے اور مطالبہ پاکستان کو پوری قوم کی ایک آواز کی شکل دے دی. آپ نے ہندو لیڈروں سے خط و کتابت کی، کرپس جو آیا تھا کرپس مشن میں اس سے مذاکرات کیے. شملہ کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم نے ہی مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. آپ کی کوششوں سے مسلم لیگ نے جو پھر 1945-46 کے انتخابات ہوئے اس میں بہترین کامیابی حاصل کی، اور جو پوری قوم جو ہے ان کی سربراہی میں دشمن کے سامنے یا مخالفین کے سامنے
مضبوط دیوار کی شکل اختیار کر گئی، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ یہ قائد اعظم کا کردار تھا۔ اگلا ٹاپک قیام پاکستان میں اقلیتوں کا کردار۔ قیام پاکستان میں اقلیتیں یعنی کہ جو چھوٹے مذاہب ہیں ان کا کردار۔ اقلیتوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے قرارداد لاہور ہو، باؤنڈری کمیشن جو پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے حد بندی کمیشن بنایا گیا وہ سلسلہ ہو، اس میں بھی مسلمانوں کو یا پاکستان کو سپورٹ کیا، اور جب پاکستان جو تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی تو بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ قرارداد لاہور میں اقلیتی رہنماؤں کی جو شرکت تھی اس کی تفصیل اب یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اس میں جوان بہادر ستیہ پرکاش سنگھا، نامور وکیل چودھری چندو لال، سی ای گبن، آر اے گومز، گروپ کیپٹن سیسل چودھری کے والد ایف ای چودھری، راج کماری امرت، الفریڈ پرشاد، جان متھائی، ایس ایس البرٹ، یہ جو افراد تھے یہ قرارداد لاہور کے موقع پر موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ قرارداد لاہور میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی، انتظامی اور دیگر جو حقوق ہیں ان کے مشورے یعنی کہ ان اقلیتوں کے مشورے سے ان کا تحفظ کیا جائے گا، قرارداد لاہور میں یہ بھی کہا گیا تھا، اور ان افراد کی شرکت یہ ثابت کرتی ہے کہ قرارداد لاہور کے یہ حق میں تھے۔ 1942 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو پنجاب کی تھی اس نے دھوبی گھاٹ لائل پور کا جو نیا نام ہے فیصل آباد، اس کے مقام پر ایک بہت بڑا کنونشن یا اجلاس منعقد کیا۔ اس کنونشن میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح موجود تھے۔ انڈین کرسچین ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک سپاس نامہ یعنی کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے ایک ایڈریس کیا گیا، تقریر کی گئی۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے مسیحی اور شیڈیول کاسٹ کا مطلب ہے مخصوص گروپس جس میں جو ہندوؤں کی شودر ذات تھی وہ جس کو دالیت بھی کہتے ہیں، یہ بھی، یا اس طرح انگریزوں نے ایک شیڈیول بنایا تھا، اس میں مختلف ذاتوں کی لسٹ بنائی گئی تھی، اس کو شیڈیول کاسٹ کہا جاتا تھا۔ تو شیڈیول کاسٹ یا پھر جو دالیت ہیں یا پھر شودر ہیں، ان کے جو وہ ہندو تھے ان کے مندوبین، ان کے نمائندوں کو بھی یقین دلایا قائد اعظم نے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو نہ صرف برابر بلکہ فیاضانہ سلوک روا رکھا جائے گا، مساویانہ سے بڑھ کر، یعنی کہ ایک ان کو زیادہ دیا جائے گا، ان کا حق ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ 19 نومبر 1942 کو اہل لائل پور یعنی کہ فیصل آباد کی طرف سے کنگز گارڈن لائل پور میں قائد اعظم کو تاریخی استقبالیہ یعنی کہ ان کی شان میں ایک دعوت دی گئی ان کو۔ ممتاز سکھ رہنما سردار دلباغ سنگھ نے بلا امتیاز رنگ، نسل و مذہب اقلیتی تنظیموں کی طرف سے نمائندہ تقریر کی، یعنی کہ وہ جو سردار دلباغ سنگھ نے تمام اقلیتیں یعنی کہ صرف سکھوں کی طرف سے نہیں، تمام اقلیتوں کی طرف سے ایک نمائندگی کرتے ہوئے اس نے تقریر کی۔ قائد اعظم نے جوابی تقریر میں فرمایا کہ پاکستان ہندوستانی الجھنوں کا بہترین حل ہے۔ ہندوستان میں جو مسائل تھے خاص کر اقلیتوں وغیرہ کے لیے اس کا بہترین حل ہے۔ ہندو، سکھ اور مسیحی رہنما نے اس استقبالیہ میں بھرپور شرکت کی۔ اگلے روز 20 نومبر 1942 کو انڈین کرسچین ایسوسی ایشن کے صدر دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی درخواست پر قائد اعظم نے لورنگ ریسٹورنٹ جو کہ آج کل لاہور میں وابڈا ہاؤس اور پی آئی اے آفس ہے، اس میں اقلیتی برادری نے کے استقبالیہ میں شرکت کی۔ اس استقبالیہ میں مسیحی، شیڈیول کاسٹ جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہندو، سکھ، اینگلو انڈین کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ جن کے والدین انڈین اور برٹش دونوں مکس ہیں، اینگلو انڈین کرسچنز، اور مقامی یورپی رہنما، ایسے افراد بھی تھے جو کہ یورپی تھے مگر یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے تھے، ان کے رہنما بھی اس میں موجود تھے۔ اس موقع پر دیوان
بہادر ایس پی سنگھا نے حصول پاکستان کے لیے مسیحیوں کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کے لیے مسیحی بھی کرسچنز بھی تعاون کریں گے مکمل. اور انڈین کرسچن ایسوسی ایشن کا آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کیا. یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئی انڈین کرسچن ایسوسی ایشن. اب جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا بنگال اور پنجاب کے، تو اس سلسلے میں باؤنڈری کمیشن میں مسیحی و دیگر اقلیتی قائدین اور تنظیموں کا پاکستان کے حق میں جو موقف تھا، قیام پاکستان میں اقلیتوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی. باؤنڈری کمیشن کے روبرو سامنے دیوان بہادر ایس پی سنگھا، چودھری چندو لال، سی ای گبن، فضل الہی اور دوسرے مسیحی نمائندوں نے پنجاب کے مسیحیوں کی آبادی کو پاکستان کی آبادی میں شامل کرنے کے لیے اپنا موقف ریکارڈ کروایا. باؤنڈری کمیشن کے سامنے یہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ نہ کرتے تو ایسا بھی ممکن تھا کہ کچھ علاقے جہاں پہ ان مذاہب کی اکثریت ہوتی وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے. چودھری چندو لال ایڈوکیٹ نے گرداسپور اور پٹھان کوٹ کے علاقوں کا خود دورہ کیا اور وہاں کے مسیحیوں کی آبادی کو پاکستان میں شامل کیے جانے کے بارے میں قراردادیں منظور کروا کر باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کی. یہ دو علاقے جو ہیں پٹھان کوٹ اور گرداسپور وہ علاقے ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ ریڈ کلف نے شامل کر دی، جو کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھے، کیونکہ یہاں کی آبادی پاکستان کے حق میں فیصلہ دے رہی تھی. اور اس کے لیے یہ جو سامنے آپ کو ذکر کیا گیا چودھری چندو لال ایڈوکیٹ، انہوں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا اور وہاں کی لوگوں کی رضامندی معلوم کی اور وہ پاکستان کے حق میں تھی، اور اس رضامندی کو باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کیا. باؤنڈری کمیشن کے سامنے اقلیتی تنظیموں مثلاً دی جوائنٹ کرسچن بورڈ، پنجاب شیڈول کاسٹ فیڈریشن جالندھر، آل انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن پنجاب اور بابا جیون سنگھ مذہبی دل امرتسر کی طرف سے 5 کاپیوں پر مشتمل یادداشت میمورنڈم پیش کی گئی جس میں پاکستان کی حمایت کی گئی. ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ باؤنڈری کمیشن نے کتنا بھارت کا ساتھ دیا. ان علاقوں کو خاص کر پٹھان کوٹ اور گرداسپور ان کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں تھے، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے. سیالکوٹ کی رامداسیہ سکھ رہنما، یعنی کہ وہاں سکھوں کے کوئی گروپ ہے، فرقہ ہوگا، پورن سنگھ رامداسیہ نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے یادداشت پیش کی کہ ہماری قسمت کا فیصلہ پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے. مطلب یہ کہ ہمیں پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ رکھا جائے، پاکستان میں رکھا جائے، اور پنجاب کی سرحد طے کرتے وقت شیڈول کاسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندوؤں کی جو دیگر ذاتیں ہیں، جو نچلی ذاتیں ہیں، ان کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کیا جائے. اس یادداشت کو جوگندر ناتھ منڈل کی بھرپور حمایت حاصل تھی. یہ کون تھے جوگندر ناتھ منڈل؟ قائد اعظم کے ساتھی تھے اور پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے. آپ نے تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا. آپ اور آپ کے دیگر اور یہ جو تھے یہ اچھوت ذات، جو ہندوؤں کی سب سے نچلی ذات ہے، اس سے بلانگ کرتے تھے جوگندر ناتھ منڈل. اور آپ اور آپ کے دیگر اچھوت ہندو رہنماؤں نے باؤنڈری کمیشن کے روبرو کہا کہ ہمیں پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ شامل کیا جائے. تحریک پاکستان میں پارسی بھی ایک مذہب ہے جو کہ اقلیت ہے، انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا. جمشید نصروانجی مہتا قائمہ پاکستان کے بعد کراچی شہر کے میئر بنے. میئر جو ہے آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک ضلع ناظم، اس طرح سے ہوتا ہے. 1947 میں آپ نے مہاجرین کی آبادی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی. پنجاب کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے مسیحی نمائندوں کے ووٹ. قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں اقلیتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لاہور میں مسیحی رہنما چودھری چندو لال ایڈوکیٹ سے ملاقات کی. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسیحیوں کی حمایت کا اعلان کیا. وہی بات آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ یہاں پہ ہو رہی ہے. اس سلسلے میں مسیحی رہنما جوشوا فضل الدین نے پورے پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے کی مہم چلائی. پورے پنجاب کو، یعنی کہ جو بھارت کے ساتھ چلا گیا اس کو بھی پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کی مہم چلائی. انہوں نے 1947 میں روزنامہ ٹریبیون میں بیان جاری کیا کہ پنجاب کی تقسیم تجربہ انسانی
تقسیم کا تجربہ انسانی تاریخ کے منافی ہوگا. بہتر یہ ہے کہ پورے کا پورا پنجاب جو ہے پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے, یعنی کہ پنجاب کو تقسیم نہ کیا جائے. پنجاب کی قانون ساز اسمبلی نے منتخب جو ارکان تھے ان کا ایک نمائندہ اجلاس دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی صدارت میں 21 جون 1947 کو لاہور میں منعقد ہوا, جس میں مسیحی نمائندوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب اور بنگال کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کے مختلف ضلعوں کے نمائندے, ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر فیصلہ تقسیم کے حق میں ہوگا تو وہ پھر وہ جس کے ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے گا. یہ انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کرسچنس کے نمائندے ہیں انہوں نے متفقہ طور پہ کہا کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. اس طرح پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے تمام مسیحی اراکین نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. مزید یہ کہ اس وقت کی پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جو ہوتا ہے کسی بھی اسمبلی کا پوری کارروائی چلانے کے لیے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو اسپیکر کہتے ہیں. قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر دیوان بہادر ایس پی سنگھا نے اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں ڈال کر مسیحی برادری کا مستقبل قائد اعظم کی قیادت میں دے دیا. یہ اقلیتوں کی کوششیں تحریک پاکستان کی اور پاکستان کے قیام کے سلسلے میں. اس چیپٹر کا خاتمہ ہے, ختم ہو چکا ہے. آپ لوگ یہ پوری ایکسرسائز خود سے کریں گے, مختصر جوابات بھی آپ دیں گے انہی چیپٹر میں سے ڈھونڈ کے, یہ خالی جگہ پر بھی کریں گے. اس کے علاوہ پوری ایکسرسائز کے ساتھ یہ جو تفصیلی جوابات ہیں یہ بھی آپ لوگ چیپٹر میں سے دیکھ کر لکھیں گے. پھر جب آپ لوگ انشاءاللہ کالج آئیں گے تو پھر اس میں سے تصحیح کر لی جائے گی. اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے 30 فل ان دی بلینکس خود سے آپ لوگ بنائیں اور اپنی کاپیوں میں لکھیں گے. اس کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہے. شکریہ.